بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچنے کی باتیں۔ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں وہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ کا کلام ہمارے پاس محفوظ اور تمام تبدیلیوں سے پاک ٹھیک انہی الفاظ میں موجود ہے جن الفاظ میں وہ اللہ کے رسول پر اترا تھا۔ دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ بدقسمت لوگ ہیں جو اپنے پاس اللہ کا کلام رکھتے ہیں اور پھر بھی اس کی برکتوں اور بے حد و حساب نعمتوں سے محروم ہیں۔ قرآن ان کے پاس اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں اور اس کو لے کر خدا کی زمین پر خدا کے قانون کی حکومت قائم کر دیں۔ وہ ان کو عزت اور طاقت بخشنے کے لیے آیا تھا۔ وہ انہیں زمین پر اللہ کا حقیقی خلیفہ بنانے آیا تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب انہوں نے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اس نے ان کو دنیا کا امام اور پیشوا بنا کر بھی دکھا دیا، مگر اب ان کے ہاں اس کا استعمال اس کے سوا کچھ نہیں رہا کہ گھر میں اس کو رکھ کر جن بوت بھگائیں، اس کی آیتوں کو لکھ کر گلے میں ڈالیں اور کھول کر پئیں اور محض ثواب کے لیے بے سمجھے بوجھے پڑھ لیا کریں۔ اب یہ اس سے زندگی کے معاملات میں ہدایت نہیں مانگتے، اس سے نہیں پوچھتے کہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، ہم لین دین کس طرح کریں، دوستی اور دشمنی میں کس قانون کی پابندی کریں، خدا کے بندوں کے اور خود اپنے نفس کے حقوق ہم پر کیا ہیں اور انہیں ہم کس طرح ادا کریں، ہمارے لیے حق کیا ہے اور باطل کیا، اطاعت ہمیں کس کی کرنی چاہیے اور نافرمانی کس کی، تعلق کس سے رکھنا چاہیے اور کس سے نہ رکھنا چاہیے، ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون، ہمارے لیے عزت اور فلاح اور نفع کس چیز میں ہے اور ذلت اور نامرادی اور نقصان کس چیز میں۔ یہ سب باتیں اب مسلمانوں نے قرآن سے پوچھنی چھوڑ دی ہیں۔ اب یہ کافروں اور مشرکوں، گمراہ اور خود غرض لوگوں سے اور اپنے نفس کے شیطان سے ان باتوں کو پوچھتے ہیں اور انہی کے کہے پر چلتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اس لیے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کے حکم پر چلنے کا جو انجام ہونا چاہیے وہی ان کا ہوا۔ ہم دنیا کے ہر کونے میں دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے نتیجے کو کس بری طرح سے بھگت رہے ہیں۔ قرآن تو خیر کا سرچشمہ ہے، جتنی اور جیسی خیر تم اس سے مانگو گے یہ تمہیں دے گا۔ تم اس سے محض جن بھوت بھگانا اور کھانسی بخار کا علاج اور مقدمے کی کامیابی اور نوکری کا حصول اور ایسی ہی چھوٹی بے حقیقت چیزیں مانگتے ہو تو یہی تمہیں ملیں گی۔ اگر دنیا کی بادشاہی اور روح زمین کی حکومت مانگو گے تو وہ بھی ملے گی، اور اگر عرش الہی کے قریب پہنچنا چاہو گے تو یہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ یہ تمہارے اپنے ظرف کی بات ہے کہ سمندر سے پانی کی 2 بوندیں مانگتے ہو، ورنہ سمندر تو دریا بخشنے کے لیے بھی تیار ہے۔ جو ستم ظریفیاں مسلمان اللہ کی اس کتاب پاک کے ساتھ کر رہے ہیں وہ اس قدر مذاق خیز ہیں کہ اگر یہ خود کسی دوسرے معاملے میں کسی شخص کو ایسی حرکتیں کرتے دیکھے تو اس کی ہنسی اڑائیں بلکہ اس کو پاگل قرار دیں۔ آپ بتائیے، اگر کوئی شخص حکیم سے نسخہ لکھوا لائے اور اپنے کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں ڈال لے اور اسے پانی میں گھول کر پی جائے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کو اس پر ہنسی نہ آئے گی اور آپ اسے بے وقوف نہ سمجھیں گے؟ مگر سب سے بڑے حکیم نے آپ کے امراض کے لیے شفا اور رحمت کا جو بے نظیر نسخہ لکھ کر دیا ہے، اس کے ساتھ آپ کی آنکھوں کے سامنے دن رات یہی سلوک ہو رہا ہے اور کسی کو اس پر ہنسی نہیں آتی۔ کوئی نہیں سوچتا کہ نسخہ گلے میں لٹکانے اور گھول کر پینے کی چیز نہیں بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی ہدایت کے مطابق دوا استعمال کی جائے۔ بتائیے، اگر کوئی شخص بیمار ہو اور علم طب کی کوئی کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ جائے اور یہ خیال کرے کہ محض اس کتاب کو پڑھ لینے سے بیماری دور ہو جائے گی تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیا آپ یہ نہ کہیں گے کہ بھجواؤ اسے پاگل خانے میں اور اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مگر شافی مطلق نے جو کتاب آپ کے امراض کا علاج کرنے کے لیے بھیجی ہے اس کے ساتھ آپ کا یہی برتاؤ ہے۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ بس اس کے پڑھ لینے سے ہی تمام امراض دور ہو جائیں گے۔ اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے جن کو یہ مضر بتا رہی ہے۔ پھر آپ خود اپنے اوپر وہی حکم کیوں نہیں لگاتے جو اس شخص پر لگاتے ہیں جو بیماری کو دور کرنے کے لیے صرف علم طب کی کتاب پڑھ لینے کو کافی سمجھتا ہے؟ اگر آپ کے پاس
کسی ایسی زبان میں کوئی خط آئے جسے آپ نہ جانتے ہوں تو آپ دوڑے ہوئے جاتے ہیں اس زبان کے جاننے والے سے اس کا مطلب پوچھیں۔ جب تک آپ اس کا مطلب نہیں جان لیتے آپ کو چین نہیں آتا۔ یہ معمولی کاروبار کے خطوط کے ساتھ آپ کا برتاؤ ہے جن میں زیادہ سے زیادہ 4 پیسوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، مگر خداوند عالم کا جو خط آپ کے پاس آیا ہوا ہے اور جس میں آپ کے لیے دین اور دنیا کے تمام فائدے ہیں، اسے آپ اپنے پاس یوں ہی رکھ چھوڑتے ہیں۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے کوئی بے چینی آپ میں پیدا نہیں ہوتی؟ کیا حیرت اور تعجب کا مقام نہیں؟ یہ باتیں محض ہنسی اور دل لگی کے لیے نہیں، ان باتوں پر غور کرنا ہوگا۔ غور کریں گے تو آپ کا دل خود گواہی دے گا کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر ظلم اللہ کی کتاب پاک کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ ظلم کرنے والے وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بے شک وہ ایمان رکھتے ہیں، اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ وہی اس پر سب سے زیادہ ظلم کرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب پر ظلم کرنے کا جو انجام ہے وہ ظاہر ہے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کا کلام انسان کے پاس اس لیے نہیں آتا کہ وہ بدبختی اور مصیبت میں مبتلا ہو۔ یہ سعادت اور نیک بختی کا سرچشمہ ہے، شکاوت اور بدبختی کا نہیں۔ یہ قطعی ناممکن ہے کہ کوئی قوم خدا کے کلام کی حامل ہو اور پھر دنیا میں ذلیل اور خوار ہو، وہ دوسروں کی محکوم ہو، پاؤں میں روندی اور جوتیوں سے ٹھکرائی جائے، اس کے گلے میں غلامی کا پھندا ہو اور غیروں کے ہاتھ میں اس کی باگیں ہوں، اور وہ اس کو اس طرح ہانکیں جیسے جانور ہانکے جاتے ہیں۔ یہ انجام اس کا صرف اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے کلام پر ظلم کرتی ہے۔ پس جو قوم خدا کی کتاب رکھتی ہو اور پھر بھی ذلیل اور خوار اور محکوم اور مغلوب ہو، تو سمجھ لیجئے کہ وہ ضرور کتاب الہی پر ظلم کر رہی ہے، اور اس کا یہ سارا وبال اسی کی وجہ سے ہے۔ خدا کے اس غضب سے نجات پانے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ اس کی کتاب کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دیا جائے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ اس گناہ عظیم سے باز نہ آئیں گے تو آپ کی حالت ہرگز نہ بدلے گی، خواہ آپ گاؤں کالج کھول دیں اور آپ کا بچہ گریجویٹ ہو جائے اور آپ سود خوری کر کے کروڑ پتی ہی کیوں نہ بن جائیں۔ پہلی چیز جو ہمیں جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں اور مسلم کے معنی ہے کیا۔ اگر انسان یہ نہ جانتا ہو کہ انسانیت کیا چیز ہے اور انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے، تو وہ حیوانوں کی سی حرکات کرے گا اور اپنے آدمی ہونے کی قدر نہ کر سکے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ مسلمان ہونے کے کیا معنی ہیں اور مسلم اور غیر مسلم میں امتیاز یا فرق کس طرح ہوتا ہے، تو وہ غیر مسلموں کی سی حرکتیں کرے گا اور اپنے مسلمان ہونے کی قدر نہ کرے گا۔ لہٰذا مسلمان کو اور مسلمان کے ہر بچے کو اس بات سے واقف ہونا چاہیے کہ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے معنی کیا ہیں، مسلمان ہونے کے ساتھ ہی آدمی کی حیثیت میں کیا فرق واقع ہو جاتا ہے، اس پر کیا ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، اور اسلام کے حدود کیا ہیں جن کے اندر رہنے سے آدمی مسلمان رہتا ہے اور جن کے باہر قدم رکھتے ہی وہ مسلمانیت سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا جائے۔ اسلام کے معنی ہیں خدا کی اطاعت اور فرما برداری کے، آپ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں، یہ اسلام ہے۔ خدا کے مقابلے میں اپنی آزادی اور خود مختاری سے دست بردار ہو جانا اسلام ہے۔ خدا کی بادشاہی اور فرما روائی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اسلام ہے۔ جو شخص اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے وہ مسلمان ہے، اور جو اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھے یا اللہ کے سوا کسی اور کے سپرد کر دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے حوالے کرنے یا اللہ کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے سے جو ہدایت بھیجی ہے اس کو قبول کیا جائے، اس میں چوں چرا نہ کی جائے، اور زندگی میں جو معاملہ بھی پیش آئے اس میں صرف قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ جو شخص اپنی عقل اور دنیا کے دستور
اور خدا کے سوا ہر ایک بات کو پوچھے رکھتا ہے۔ دنیا جو شخص اپنی عقل اور دنیا کے دستور اور خدا کے سوا ہر ایک کی بات کو پیچھے رکھتا ہے اور ہر معاملے میں خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، اور جو ہدایت وہاں سے ملے اس کو بلا چون و چرا مان لیتا ہے اور اس کے خلاف ہر چیز کو رد کر دیتا ہے، وہ اور صرف وہی مسلمان ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بالکل اللہ کے سپرد کر دیا، اور اپنے کو اللہ کے سپرد کرنا ہی مسلمان ہونا ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انحصار نہیں کرتا بلکہ اپنے دل کا کہا کرتا ہے، یا ماں باپ سے جو کچھ ہوتا چلا آیا ہے اس کی پیروی کرتا ہے، یا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مطابق چلتا ہے، اور اپنے معاملات میں قرآن اور سنت سے یہ بات دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، یا اگر اسے معلوم ہو جائے کہ قرآن اور سنت کی ہدایت یہ ہے اور پھر وہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میری عقل اس کو قبول نہیں کرتی اس لیے میں اس بات کو نہیں مانتا، یا باپ دادا سے تو اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے لہٰذا میں اس کی پیروی نہیں کروں گا، یا دنیا کا طریقہ اس کے خلاف ہے لہٰذا میں اسی پر چلوں گا، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہے، وہ جھوٹ کہتا ہے اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ جس وقت آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اس وقت گویا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ کے لیے قانون صرف خدا کا قانون ہے، آپ کا حاکم صرف اللہ ہے، آپ کو اطاعت صرف اللہ کی کرنی ہے، آپ کے نزدیک حق صرف وہ ہے جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ مسلمان ہوتے ہی اللہ کے حق میں اپنی آزادی سے دستبردار ہو گئے۔ اب آپ کو یہ کہنے کا حق ہی نہیں رہا کہ میری رائے یہ ہے، یا دنیا کا دستور یہ ہے، یا خاندان کا رواج یہ ہے، یا فلاں حضرت یا فلاں بزرگ یہ فرماتے ہیں۔ خدا کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اب ان میں سے کوئی بھی چیز آپ نہیں کر سکتے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ ہر چیز کو قرآن اور سنت کے سامنے پیش کریں، جو کچھ اس کے مطابق ہو قبول کریں، اور جو اس کے خلاف ہو اسے اٹھا کر پھینک دیں، خواہ وہ کسی کی بات کسی کا طریقہ ہو۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا، پھر قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنے خیال یا دنیا کے دستور یا کسی انسان کے قول یا عمل کو ترجیح دینا، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جس طرح کوئی اندھا اپنے آپ کو آنکھوں والا نہیں کہہ سکتا اور کوئی نک کٹا اپنے آپ کو ناک والا نہیں کہہ سکتا، اس طرح کوئی ایسا شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا جو اپنی زندگی کے سارے معاملات کو قرآن اور سنت کا تابع بنانے سے انکار کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اپنی عقل یا دنیا کے دستور یا کسی انسان کے قول و عمل کو پیش کرے۔ جو شخص مسلمان نہ رہنا چاہتا ہو اسے کوئی مسلمان رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اسے اختیار ہے کہ جو مذہب چاہے اختیار کرے، اپنا جو نام چاہے رکھ لے، مگر جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان اسی وقت تک رہ سکتا ہے جب تک کہ وہ اسلام کی سرحد میں ہے۔ اس سرحد میں جو شخص رہے وہی مسلمان ہے۔ اس سے باہر قدم رکھتے ہی آدمی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور مسلمان کہتا ہے تو خود اپنے نفس کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور دنیا کو بھی۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں ہے، اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ کتاب کا نام ہے خطبات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔